دوستو آداب عرض ہے، میں طلعت کیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت دن ہو گئے تھے آپ لوگ کے ساتھ کوئی ویڈیو میں نے شیئر نہیں کی تھی، لیکن اس رمضان میں کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، گو کہ آج عید کا دن ہے اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم عید کے حوالے سے کوئی بات کرتے، لیکن کچھ اس طرح کے واقعات اس پورے رمضان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ کس دل کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ سب کو پھر بھی عید مبارک ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل طلعت کیل ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو ویسے تو پچھلا پورا سال اور تقریباً آدھا سال یہ وہ ہو چکا ہے، ہم سب نے بڑی مشکلات اور تکلیف میں گزارا۔ کرونا اور اس کے سبب سے پیدا ہونے والی جو پریشانیاں تھیں، ہمارا واسطہ اس وبا سے اس طرح سے پڑا۔ لیکن میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد کچھ اور دوسرے اہم ایشوز پر بات کرنا ہے۔ کل غزہ میں ایک حملے کے اندر، ایک بلڈنگ کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اس میں دوسرے افراد مطلب 85 کے قریب افراد کے علاوہ 18 بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسی رمضان کے مہینے میں کابل میں ایک لڑکیوں کے اسکول پر طالبان نے بم سے حملہ کیا اور اس میں 85 کے قریب بچیاں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح سعودی عرب کے جو یمن پر حملے جاری تھے اور اس کی وجہ سے جو وہاں کے بچے جس قدر مشکل اور تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں بچے مرے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا اور سماجی تنظیمیں اور حکومتیں ان واقعات پر احتجاج کرتے کیوں نہیں نظر آتے؟ کوئی کابل کی ایمبیسی کے باہر کھڑا احتجاج کرتا نظر نہیں آیا۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ کس گناہوں کی ان بچوں کو سزا ملی؟ آج کی ویڈیو بہرحال میں نے کیونکہ اس فلسطین کے حوالے سے لکھی ہے، کیونکہ اگلی ویڈیو تو میں بنا چکی ہوں کابل کے حوالے سے بھی، تو گزشتہ جیسے کئی ہفتوں سے غزہ اور مقبوضہ جو مشرقی کنارے کے مختلف علاقوں میں فلسطینی اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری تھیں۔ لیکن کل جس طرح کا حملہ اسرائیل نے غزہ پر کیا ہے وہ ایک انتہائی انسانیت سوز حرکت تھی، جس میں 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور اس میں 18 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد تو ابھی مزید بڑھے گی، کیونکہ جس 13 منزلہ رہائشی عمارت کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے گرنے سے قرب و جوار کی بہت سی عمارتیں اور مکانات بھی ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ عید کی نمازی کی تیاری کرنے والے سینکڑوں افراد اور معصوم بچے اسرائیل کی اس وحشیانہ کارروائی کا نشانہ بن گئے۔ حالیہ جو کشیدگی تھی یہ کوئی نئی وجہ نہیں ہے، یہ یہودیوں اور عربوں کے مابین حل نہ ہونے والا تنازع کا کھلا زخم ہے، جس نے فلسطینیوں اور اسرائیلی نسلوں کو دھندلا دیا ہے۔ یہ تازہ حملے بیت المقدس میں تناؤ کی وجہ سے پیش آئے، جو کہ رمضان کی ابتدا سے ہی شروع ہو گئے۔ اس قدیم شہر کے مقدس مقامات نہ صرف قومی بلکہ مذہبی علامتیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ فلسطین اور اسرائیلی اختلافات مذہبی نہیں، یہ علاقائی اور جغرافیائی ہیں، مگر اس پورے معاملے کو مذہبی رنگ دے کر اس میں مذہبی منافرت کا رنگ جو ہے وہ بھر دیا گیا ہے۔ رمضان کے شروع دن سے ہی اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے مشرقی یروشلم کے شیخ جرہ کے علاقے میں فلسطینی اور یہودی آبادکاروں کے درمیان لگاتار کشیدگی تھی، جس کا پس منظر یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی خاندانوں پر کیا گیا مقدمہ ہے، جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کو ان کے اپنے ہی گھروں سے بے دخل کیا جا رہا تھا اور
اسرائیل کی فوج نے رمضان کے شروع سے ہی فلسطینیوں کو کے پر مذہبی پابندیاں لگا دی تھی، مختلف قسم کی انہوں نے مذہبی پابندیاں لگا دی تھی، جس میں نماز ادا کرنا اور افطار کی پابندی شامل تھی۔ مسجد اقصیٰ میں رمضان کے آخری عشرے میں جس طرح بے رحمانہ طریقے سے نمازیوں کو مارا گیا، پوری دنیا نے وہ منظر دیکھا۔ مگر کوئی اور واقعات بھی ایسا ہی کچھ کر سکتے تھے اور یہ بحران ہونا ہی تھا، اور آج بھی یہ ایک ایسا لاوا ہے جسے ٹھنڈا کرنے کے بجائے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور پھر اس پر اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے نتن یاہو، ان کا بیان اس پورے معاملے کو مزید جو ہے بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بیت المقدس کے علاقے میں حالیہ کشیدگی کی اصل وجہ خود اسرائیل کے اندر موجود سیاسی تعطل ہے۔ اسرائیل میں بنیامین نتن یاہو کی جو پارٹی کو حکومت سازی میں ملک میں اندرونی سیاسی جو تعطل ہے وہ طول پکڑ گیا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں چار جو ہے انتخابات ہو چکے ہیں، اور 5ویں جو ہے انتخابات ہونے کے امکان بڑھ گئے ہیں، اور گزشتہ 2 برسوں میں اسرائیل میں جو نتن یاہو کی جو جماعت ہے وہ اپنی ایک جو سیاسی پوزیشن ہے وہ مستحکم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی بھی جو جماعت ہے ان انتخابات میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، یہاں تک کہ کوئی پائیدار جو ہے اتحاد بھی نہیں بن سکا۔ نتن یاہو اپنی جو سیاسی جو استحکام ہے، اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے مسلمانوں پر سختیاں کر کے وہ اپنا ایک جو ہے وہ سیاسی جو فائدہ ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود مغرب کا اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھانا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی اسرائیل کے ہر وحشیانہ اقدام سے نظریں چرائی جاتی رہی ہیں، مگر اب لگتا ہے کہ فلسطینیوں نے اب اپنے سر سے کفن باندھ لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی ہیں جس میں باقاعدہ یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی کہ اب انہیں موت کی پرواہ نہیں ہے، مگر عالمی برادری کی خاموشی ہمیشہ کی طرح اسرائیل کو مزید مضبوط کرے گی۔ برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کوئی واضح بیان نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے۔ مسلمان ممالک کا بھی کوئی واضح اتحاد اور اعلان ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اسرائیل نے آج اپنی فوجیں جو ہیں وہ فلسطین کی سرحد پر بھی جمع کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ خدا نہ کرے کہ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں کے جو واقعات تھے وہ دوبارہ نہ دہرائے جائیں۔ وہ اتنا ایک انسانی تاریخ کا بھیانک واقعہ تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان دونوں ریاستوں کو بڑی سنجیدگی سے اس معاملے کو نمٹنے کی ضرورت ہے۔ فوجیں جمع کرنا یا مزید حملے کرنا اس کو جنگ کی طرف لے جائے گا اور مزید تباہی ہوگی۔ اس وقت اقوام متحدہ اور OIC کو اپنا بھرپور اور جامع کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں فریقین کو بھی اس وقت جوش نہیں ہوش سے معاملات سے نمٹنا ہوگا، اور مسلم ممالک کو خاص طور پہ اپنا بھرپور اتحاد اور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ مزید کوئی اور سانحہ برپا نہ ہو۔ ان حملوں میں جس طرح سے ہم عام سویلین لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ہماری نئی نسل کے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے، یہ کسی انسانی المیہ سے کم نہیں ہے۔ تو میں عید کے اس موقع پر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ عید ضرور منائیں، لیکن ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں اور اپنا احتجاج جو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے ان معاملات میں، آپ بھلے وہ افغانستان میں ہلاک کیے جانے والی 80-85 معصوم بچیاں ہوں، یا فلسطین میں مارے جانے والے بچے ہوں، یا یمن میں مارے جانے والے بچے ہوں، یا کشمیر میں مارے جانے والے بچے ہوں، یہ بچے سب کے سانجے ہیں،
ان کا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور ہم کو اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور میری خاص طور پہ اپیل ہے سیو دی چلڈرن آرگنائزیشن سے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔